بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام علیہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين اللہ تعالی جل جلالہ عما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرات، علماء کرام، قرائے عظام، ائمہ مساجد، خطبہ حضرات، بالخصوص شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر اقبال جلالی صاحب ناظم اللہ جامعہ جلالیہ، اسی سارے مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ معصومیہ مظہر الاسلام ٹانڈا کالونی دے 15ویں تعلیمی سال دے اختتام دے موقع تے ختم بخاری شریف دی تقریب دے اندر حاضر ہاں۔ یہ شعبہ درس نظامی دے 15ویں سال دی تکمیل ہوئی ہے۔ ویسے تے الحمدللہ مرکز نو 36 سال ہو چکے نے دین متین دی خدمت کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ساڈا مل بیٹھنا اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ مرکز دا مکمل سٹاف، اہل محلہ، منتظمین، جملہ معاونین مبارکباد دلائے۔ کیوں؟ جلال پور بھٹیاں دی تاریخ دے اندر یہ منظر اس ادارے تو علاوہ تانوں نظر نہیں آیا۔ جس جگہ تے کریمہ سادی تو لے کے موقوف علیہ بلکہ بخاری شریف تک طلباء نو دین اسلام دی تعلیم دیتی جاتی ہے، اور اس چیز تے خوش نہیں ہوندے کہ جلال پور بھٹیاں تواڈے شہر دی تاریخ دے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت تواڈے اس ادارے نو عطا فرمائی۔ اور میں حسن اہل سنت استاذ والاساتذہ حضرت مولانا حافظ اصغر علی جلالی صاحب اطال اللہ عمرہ آپ دل دیاں اتھا گرائیاں تو خراج تحسین پیش کرنا کہ جنہ اس گلشن نو آباد کیتا ہے۔
شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر اقبال جلالی صاحب انہوں نے اسی خراج تحسین پیش کرنے ہیں کہ جنہیں اس گلشن دی احسن انداز نال آپ یاری فرما رہے ہیں. بندے آندے نے شالا کسی دا کوئی ہوئے بندہ بغیر کسی مالک تو نہ ہوئے شالا کنڈ پیچھے مالک ہون. یہ بڑی وڈی گل ہے جو بندہ سمجھے. لیکن شالا مالک بھی ہون کنڈ پیچھے انہاں دی شفقت انہاں دی محبت انہاں دا سایہ بھی ساڑھے سراں تے سلامت روے. لیکن ایک دعا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ یہ بھی کرنی چاہیے وہ مالکاں دا نیب بھی اللہ تعالیٰ سانو چنگا عطا فرمائے. جس باغ دا مالی نہیں رہندا پچھوں باغ دی رکھوالی آڑا بھی بچدا کوئی نہیں تو ان دا پھل چڑیاں دے لالیاں کھا جاندیاں نے بندیاں نو نہیں ملدا. لیکن اگر ایسے سپاہی اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دی توفیق دے نال بندہ تیار کر جائے کہ تا دم آخر تا صبح قیامت اس ادارے کو لوگاں نو دین اسلام دی تبلیغ بھی ہوندی رہے تو انہاں نو فائدہ بھی پہنچدا رہے. پیارے بھائیو ساڑی مساجد دے اندر سن 2008 دے اندر میں بھی جامعہ جلالیہ دے اندر جدو داخل ہویا اس وقت شہر دے اندر گنتی دی مساجد سن. اس وقت تواڈے سامنے پورے شہر دے اندر مسجداں دا جال بچھیا ہوئے اور مساجد دے اندر کچی پکی روٹی بڑے ائمہ مساجد موجود سن. تسی اس چیز تے ناز نہیں کردے کہ ہن کسی مسجد دے اندر درس مشکات شریف ہو رہے ہیں, کسی مسجد دے اندر درس قرآن ہو رہے ہیں, کسی مسجد دے اندر درس فقہ جاری ہے جی. یعنی کچی پکی روٹی تو اٹھا کے لوگاں نو ائمہ مساجد اور خطیب ایسے دیتے نے جڑے صرف کچی پکی روٹی پڑھن والے نہیں, حافظ بھی ہیں, قاری بھی ہیں اور کریمہ شادی تو لے کے بخاری تک پڑھے ہوئے علماء نے. اور یہ ساڑھے واسطے سعادت والی گل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوش نصیبی اور یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ نو عطا فرمائی. ساڑی مساجد دے اندر بیگانے بندیاں دا ٹائم ٹیبل لگا ہوندہ سی جن دے تو ویک کے سی نماز پڑھا دے. استاد صاحب دی مہربانی دے نال اللہ تعالیٰ نے سانو آج سنت و جماعت دا اسلامی کیلنڈر بھی عطا فرمایا ہے. ہن ساڑیاں مسجداں دے اندر سنیاں دے کیلنڈر لگا ہوندہ ہے جن دے تو ٹائم ویک کے بندے نماز دی پابندی کر دے. سینکڑوں اس طرح دیاں مثالاں ہیں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے تواڈے اس ادارے نو اللہ نے عطا فرمائی ہے اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے. اور میں تانوں مبارکباد دے رہے اس وجہ تو کہ تسی جس ادارے دے نال تعاون کردے ہو, جس ادارے دے نال تہاڈا تعلق ہے, جس ادارے دے نال تسی منسلک ہوئے ہو, وہ ادارہ کھا کے ڈکار نہیں مار رہا. دین اسلام دے ایسے علماء تیار ہو رہے نے جڑے تا حیات اللہ دا قرآن بھی لوگاں نو سنا دے رہن دے, نبی دا فرمان بھی سنا دے رہن دے. اور اللہ تعالیٰ تو اس چیز دی جزائے خیر عطا فرمائے گا. یہ دین اسلام سیکھنا کوئی عام کام نہیں ہے. یہ بالکل کوئی ایسا عمل نہیں جڑا جن کی کوئی قدر نہیں, کوئی ویلیو نہیں, کوئی اتھارٹی نہیں, بلکہ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے. حضور علیہ السلام نے ایک یا دو گلاں کر کے میں بات کو ختم کرنے لگا, توجہ کریا جی. نبی پاک علیہ السلام ایک صحابی رسول دے نال محو گفتگو نے وہی آئی. حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت جبریل حاضر ہوئے, عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی دے نال تسی گفتگو فرما رہے ہو ان دی زندگی دی ایک ساعت ایک لمحہ باقی رہ گئی. توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابی دے نال، جس شخص دے نال، جس بندے دے نال تسی گفتگو فرما رہے ہو، ان دی زندگی دے ایک لمحہ باقی رہ گیا، ایک ساعت باقی رہ گئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گل اس اپنے صحابی نو دسی کہ سجنا چند گھڑیاں رہ گئی تیری زندگی ختم ہونے والی۔ صحابی رسول صلی جس وقت بندے نو پتہ لگ جائے کہ میری زندگی ختم ہونے والی ہے، اس وقت بندے نو اپنی اولاد دی یا پیسے دی ٹینشن نہیں ہوتی، بندے نو آخرت دی فکر پہ جاتی ہے کہ میں وہ کام کراں جڑا ہن مینوں فائدہ دے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مین کوئی ایسا عمل دسو جڑا عمل کیتیاں میری واسطے فائدہ مند ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشتغل بالتعلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم دین سکھن دے اندر مشغول ہو جاؤ۔ راوی فرماندے نے عصر دا ٹائم سی جدو وہی آئی، مغرب تو پہلے پہلے اس صحابی رسول دا انتقال ہو گئے۔ اے گل سمجھا جے، آپ فرماندے نے جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل دسو جڑا عمل اس ٹائم سب تو بہتر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دین سیکھن دا حکم فرمایا۔ تے راوی فرماندے نے رب کعبہ دی قسم ہے اس وقت دنیا و ما فیہا دے اندر کوئی اور عمل ایسا ہوندا جڑا سب تو اعلی ہوندا، میرے پاک نبی نے اس عمل دا حکم فرمانا سی۔ جدو رسول اللہ نے دین سیکھن دا حکم فرمایا تو پھر قیامت تک آنے والے لوگاں نو سمجھ لگ گئی ہے اے دنیا و ما فیہا دے اندر جڑا سب تو اعلی اکمل عمل ہے وہ اللہ دا قرآن سیکھنا ہے یا نبی دا فرمان دا عمل سیکھنا۔ سب تو اعلی عمل ہے دین اسلام سیکھنا، سب تو اعلی عمل ہے قرآن پاک دی تعلیم حاصل کرنا، اور اگر اس تو بڑا عمل ہوتا تو رسول اللہ تعلیم اس عمل دی فرمانی سی۔ پتہ چلیا اعلی عمل ہے دین سیکھنا، لوگاں نو دین سکھانا۔ اس واسطے میرے محبوب نے اس صحابی رسول نو دین سیکھن دا حکم فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنن ابن ماجہ دے اندر موجود ہے حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماندے نے ملک شام دے دار الحکومت دمشق دی مسجد دے اندر میں حضرت سیدنا حکیم الامت ابو درداء عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول موجود ہاں۔ حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دمشق دی مسجد دے اندر اسی موجود ہاں حضرت سیدنا ابو درداء دے کول، تے آپ دے کول ایک بندہ آیا، اس آگے عرض کیتی حضور میں مدینہ شریف تو آیا ہاں دمشق دے اندر، مدینہ شریف میلا سفر کر کے دمشق دی مسجد دے اندر حضرت سیدنا ابو درداء دے کول آئے نے۔ کس واسطے آئے نے؟ اے سنیا جے بڑے دلان دے اندر ٹھنڈ پہ جائے گی۔ مدینہ شریف تو چلے نے ملک شام دے دار الحکومت دمشق دی مسجد دے اندر حضرت سیدنا ابو درداء دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے نے۔ عرض کی تھی حضور میں تواڈے کول آیا اتنا سفر کر کے مینوں خبر ملی ہے کہ توانوں ایک حضور دی حدیث یاد ہے۔ سب کے بولو سبحان اللہ۔ میں نو پتہ چلے ہے کہ توانے ایک حضور علیہ السلام دی حدیث یاد ہے۔ حضور میں وہ نبی دی حدیث سنن واسطے تواڈی بارگاہ حاضر ہویا۔ حضرت سیدنا ابو درداء نے سوال کیتا، فرمایا تجارت واسطے آئے ہو؟ اور تجارت واسطے آئے ہو تسی آکھیا ہونا ہے کہ انہاں نوں ملی جائیے۔ عرض کی حضور میں تجارت واسطے نہیں آیا۔ فرمایا کسی اور کام آئے ہو؟ عرض کی حضور کسی اور کام ہی نہیں آیا، میں صرف اور صرف شہر مدینہ تو چلیا اور دمشق دی مسجد کے اندر ایک کو مقصد لے کے آیا کہ مینوں خبر ملی ہے، مینوں خبر پہنچی ہے کہ تانوں ایک میرے پیارے محبوب دا فرمان یاد ہے، میں اتنا سفر صرف نبی دی ایک حدیث سنن واسطے کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ساڈے اسلاف دا طریقہ،
اے ساڈے بزرگاں دی دین اسلام نال محبت، اے ساڈے بزرگاں دا انداز اور ساڈے اسلاف دا طریقہ ہے کہ قرآن پاک سکھن واسطے حضور دی ایک ایک حدیث واسطے میلا سفر کر کے جاندے سن، کس واسطے سانو نبی دی ایک حدیث مل جائے، حضور علیہ السلام دا ایک فرمان سنن نو مل جائے۔ یہ حدیث پاک سنانے دی وجہ یہ ہے پیارے بھائیو، اج اسی اپنیاں صلاحیتاں اپنی سوچو بچار دا قبلہ درست کریے۔ ساڈا حال ہے کہ اسی اپنی محلے دی مسجد وچ بھی حدیث سنن نہیں جاندے، ساڈا حال ہے اپنے شہر دے ادارے دے اندر قرآن سیکھن نہیں جاندے، نہ بچیاں نو بھیجنے آ۔ ساڈا حال ہے کہ مال بٹورن دا کوئی بھی طریقہ ضائع نہیں ہون دیندے، لیکن دین اسلام تو اتنی دوری ہو چکی ہے۔ اے حالت، اے منظر ویندیا ہویا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آوے گا میری امت تے، ایک دور آوے گا میری امت تے، ایک زمانہ آوے گا میری امت تے، لالچ دی وجہ تو اور دین تو دوری دی وجہ تو انہاں نوں پرواہ ختم ہو جاوے گی کہ مال حلال طریقے نال آ رہے ہیں یا مال حرام طریقے نال اکٹھا کر رہے ہیں۔ آج وقت آ گئے، آج دور آ گئے جو حضور علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر 1954 یہ حدیث پاک ہے، فرمایا ایک وقت آوے گا میری امت تے انہاں نوں پرواہ ہی نہیں ہونی جڑا پیسہ آ رہا ہے بینک دے اندر حلال طریقے نال آ رہا ہے یا حرام طریقے نال آ رہا ہے۔ آج وہ پرواہ ساڈے وچوں ختم ہو گئی ہے، دین تو دوری دی وجہ تو، لالچ دی وجہ تو۔ پیارے بھائیو اپنے رخ تبدیل کرو، اپنیاں محبتاں دے قبلے درست کرو۔ ساڈے اسلاف نے سانو دسیا ہے ساڈی محبت دنیا دے نال نہیں ہونی چاہیے، ساڈی محبت ساڈیاں عقیدتاں دے مرکز و محور رب دا قرآن ہونا چاہیے یا نبی دا فرمان ہونا چاہیے۔ پیارے بھائیو میری بات ختم ہو گئی ہے، علماء تشریف فرما نے، طلباء موجود نے، جڑا بندہ مخلص ہو کے بغیر لالچ تو دین اسلام دے نال لگ جاندہ ہے، یہ دین اسلام ایسا ہے کہ کسی بندے نو تھوڑ نہیں ران دیندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، دین پڑھنا بھی چاہیے، اس تے عمل بھی کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میدان معاشر کے اندر قرآن ایک شخص ایک بندے دی شکل دے گا، اللہ تعالیٰ ایک انسان دی شکل دے کے رب تعالیٰ قرآن ایک بندے کو بھیجے گا، اور قرآن انسانی شکل دے اندر ایک عالم دین دے کول جائے گا، جا کے آکھے گا یا اللہ اے جڑا بندہ ہے اس نے میرا علم حاصل کیتا ہے، عمل نہیں کیتا، میری حدود دی خلاف ورزی کرتا رہے، میری نافرمانی کرتا رہے، مولا جدوں ان دیاں بارے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر قرآن دسے گا، اللہ فرمائے گا ان دے بارے تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس بندے نو پکڑ کے جہنم وچ پھینک دے گا، پھر وہی قرآن ایک اور عالمی دین دے کول جائے گا، جا کے عرض کرے گا یا اللہ اس نے میری حدود دی خلاف ورزی نہیں کی تھی، اس نے میرے فرائض تے عمل کیتا ہے، اس نے میری نافرمانی نہیں میری پیروی کرتے ہویا زندگی گزاری ہے۔ اللہ فرمائے گا ان دے بارے بھی اے قرآن تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس عالم دین نو ریشم دا موٹا ہلا پہنائے گا، ریشم دا موٹا ہلا پہنائے گا، ان تاج عطا کیتا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس عالمی دین کو جنت عطا فرمائے گا۔ دین دے نال لگ جاؤ، دین دے نال مخلص ہو جاؤ، دین دے نال شامل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دنیا و آخرت وچ عزت عطا فرمائے گا، قبر و حشر وچ اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سانو قرآن پڑھنے دی، دین سیکھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں ایک گزارش تواڈے سامنے کرن لگا، اے روحانی منظر تسی ویکھ رہے ہو، اے علمی منظر تسی ویکھ رہے ہو، جے تانوں یہ چنگا لگدا پے پھر تانوں بھی چاہیے اپنے بھائیاں وچوں، اپنی اولاد وچوں، اپنے بیٹیاں وچوں ایک نو درس دے اندر داخل کروا کے نبی دا خادم بنا لو۔ تواڈے کول سنہری موقع ہے، تواڈی بخشش دا ذریعہ بن جائے گا۔ اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچیاں نو عالمی دین بناؤ،
اپنے بچیاں نو کوئی دریا دے کول رہ کے بندہ پیاسا رہ جاوے تے اندے ورگا بھی بد نصیب کوئی نہیں تواڈے کول سمندر علم دا بہ رہا ہے آؤ اپنے بچیاں نو اس ادارے مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ دے اندر داخل کرواؤ تواڈے بچیاں نو قرآن پاک دی بھی تعلیم دیتی جائے گی تواڈے بچیاں نو عالم دین بھی بنایا جائے گا اللہ رب العزت سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے